نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. حاضرین کرام اور پردہ نشین خواتین اسلام، سب سے پہلے تمام قسم کی حمد، تعریف، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم سب کو اس کائنات کے اندر پیدا فرمایا اور ہماری ضروریات زندگی کا مکمل انتظام فرمایا، ہماری آخرت کی رشد و ہدایت کی خاطر بے شمار انبیاء علیہم السلام کو اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا۔ ان تمام انبیاء علیہم السلام پر درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں، بالخصوص ہماری آخری نبی سرتاج رسول سید الکونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین کرام، حمد و صلات کے بعد ہماری آج کی جو گفتگو کا عنوان ہے وہ ہے قربانی کے احکام و مسائل۔ ہم اور آپ جن ایام سے گزر رہے ہیں وہ ذی الحجہ کے ایام ہیں، اور ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت اور صحابہ کرام کی تڑپ کا تذکرہ ہم نے پچھلے خطبات میں آپ کے سامنے کیا تھا۔ یہ سال کے تمام بہترین دنوں میں سب سے بہتر دن ہیں جو ہم اور آپ جن دنوں سے گزر رہے ہیں، اور انہی دنوں میں ایک عمل جو مسلمان انجام دیتے ہیں وہ قربانی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، کہ بے شک ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے، خیر کثیر عطا کیا ہے، لہذا آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب ہی کے لیے قربانی کیجیے۔ تو قربانی ہم اور آپ صرف اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے کرتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ یہ قربانی کیا ہے جو ہم اور آپ 10 ذی الحجہ کی تاریخ کو اپنے جانوروں کو قربان کریں گے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اس شخصیت کی یادگار ہے، یہ اس باپ کی یاد ہے جس نے اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے
اللہ تعالیٰ کے ایک حکم پر، ایک اشارے پر اپنے بچے کی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ یہ اس باپ کے جذبہ الہی اور جذبہ اطاعت الہی کا اظہار ہے جو ہم اور آپ جانوروں کو قربان کر کے جس کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ہم اور آپ جانور قربان ضرور کرتے ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت ہم ایک جذبے کا اظہار کر رہے ہیں کہ آج جانور کی قربانی پیش کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ کل اگر اپنے جان، مال اور دیگر اور چیزوں کی قربانی کی ضرورت پڑے گی تو ہم وہ بھی پیش کریں گے۔ ہم وہ قربانیاں بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ تو اس کی تاریخ اگر آپ دیکھیں گے تو جب سے دنیا کی ابتدا ہوئی ہے، قربانی کی تاریخ تب سے ہے۔ اس کا طریقہ کار، اس کا انداز مختلف ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ قوموں کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا کی تاریخ میں وہی قومیں، وہی لوگ زندہ ہیں جن کی قربانیاں زندہ ہیں، جو اس دنیا میں آئے، بڑی بڑی قربانیاں دی انہوں نے، چاہے کسی بھی فیلڈ میں ہوں۔ جو جس فیلڈ میں قربانیاں پیش کرتے ہیں، ان کی قربانیاں، ان کی کوششیں، ان کی محنتیں ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی یاد کی جاتی ہیں، اور لوگ ان کی قربانیوں کو یاد کر کے اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، اگر وہ قربانیاں دین کے لیے ہے، ایمان کے لیے ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں ہم اور آپ پڑھتے ہیں، وہ چلے گئے، 1400 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن آج بھی ہم ان کی قربانیوں کو ذکر کرتے ہیں۔ ان کی زندگی ختم ہو گئی، ویسے ویسے کتنے لوگ بعد میں آئے جو آئے اور اس دنیا سے چلے گئے، انہوں نے کوئی کام نہیں کیا اس دنیا کے اندر۔ وہ ان کے جانے کے ساتھ ساتھ ان کی تاریخ بھی مٹ گئی، ان قوموں کی تاریخ بھی مٹ گئی، لیکن جن قوموں نے قربانیاں پیش کی اپنی بقا کے لیے، اپنی ترقی کے لیے، اپنی بہتری کے لیے اور اپنے اچھائی کے لیے جنہوں نے قربانیاں پیش کی، وہ قومیں دنیا کی تاریخ میں زندہ ہیں اور صبح قیامت تک زندہ رہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو ہم اور آپ یاد کرتے ہیں، اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کئی ہزار سال گزر چکا ہے، ہزاروں سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن انہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر جو اپنی زندگی کے چند لمحات اللہ کی رضا کے لیے بتائے تھے اور جو قربانیاں پیش کی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی ان قربانیوں کی بدولت دنیا والوں کی زبانوں میں، مسلمانوں کے دلوں میں، دنیا میں قیامت تک آنے والے انسانوں کے دلوں میں ان کی محبت کو اللہ رب العالمین نے پیدا کر دیا، ان کی قربانیوں کو اللہ رب العالمین نے زندہ رکھ دیا۔ تو اگر ہم بھی مسلمان ہیں، اگر اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دین کی تاریخ باقی رہے، ہماری پہچان باقی رہے، ہماری قوم کی جو امتیازی پہچان ہے، مسلمانوں کی جو امتیازی پہچان ہے، وہ پہچان باقی رہے، تو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی عبادت کی خاطر ہم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے قربانیاں پیش کریں، جانی اعتبار سے ہو، مالی اعتبار سے ہو، جس اعتبار سے ہم قربانی پیش کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے ذریعہ اللہ کے دین کی سربلندی ہو تو ہم اس راہ میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ یہ قربانی ہمیں اور آپ کو یہ سبق دیتی ہے کہ اگر ہم اس دنیا کی تاریخ میں اپنے آپ کو مرنے کے بعد بھی زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ کے دین کی خاطر قربانیاں ہمیں دینی پڑے گی۔ بڑے بڑے کارنامے اللہ کے دین کے لیے، دنیا کے لیے نہیں۔ اگر اللہ کے دین کے لیے بڑے بڑے کام کریں گے، اچھے کام کر کے جائیں گے، آپ چلے جائیں گے، آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، عام لوگوں کے ساتھ قبرستان میں آپ بھی دفن کر دیے جائیں گے، لیکن آپ کی خوبیوں کی وجہ سے، آپ کے اچھے کاموں کی وجہ سے دنیا والوں میں ہمیشہ آپ زندہ رہیں گے، آپ کو دعائیں ملتی رہیں گی، آپ کے قبر میں مزید نیکیوں کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور دنیا والوں میں بھی ایک احساس پیدا ہوگا کہ کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی تھے جنہوں نے ہمارے ہی طرح دو ماں باپ کے بچے تھے، لیکن انہوں نے ایسی قربانیاں دی، ایسے کارہائے نمایاں انجام دیے، ایسے بڑے کام کر کے گئے کہ آج بھی ہم ان کے ناکاموں کو یاد کرتے ہیں۔ ہر اعتبار سے آپ دیکھ لیں، اگر ہندوستان کی آزادی کے بارے میں آپ دیکھیں گے، جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے قربانیاں دی وہ آج بھی یاد کیے جاتے ہیں۔ ایسے ہی مسلمانوں میں صحابہ کرام جنہوں نے اپنے پرانے دین کو چھوڑ کر ایمان کو قبول کیا، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، بے بسی کی زندگی بسر کی، اور پھر اس کے بعد اللہ کے دین کے لیے لڑے، کافروں سے مقابلہ کیا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ جاوید بنا دیا۔
ہمیشہ کے لیے لوگوں کے لیے ایک آئیڈیل، ایک نمونہ بنا دیا کہ قیامت کی صبح تک جتنے بھی لوگ آئیں گے جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں گے وہ کامیاب ہو گئے، وہ ہدایت یافتہ ہیں جو ان کے منہج اور ان کے طریقے کو اختیار کر لیں۔ تو یہ معیار ہوا کرتا ہے، یہ ترقی کی دلیل ہوا کرتی ہے کہ جو انسان قربانیاں پیش کرتا ہے، جو انسان کچھ کرنے کا جذبہ رکھتا ہے تو یقیناً وہ اپنی قوم کے لیے کچھ کر سکتا ہے، اپنی قوم کو کچھ دے سکتا ہے۔ اور جن کے اندر کچھ کرنے کا جذبہ نہ ہو، جس کے اندر اپنے قوم اور اپنی ملت کی ترقی کی فکر نہ ہو، جو اللہ کے دین کو بلند نہیں دیکھنا چاہتا ہو، وہ خود بھی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا نام و نشان بھی مٹ جاتا ہے۔ اس لیے دنیا میں بے نام و نشان بننے کے بجائے ایک ایسی راہ چھوڑ کر کے جائیں، ایک ایسی نشان چھوڑ کر کے جائیں کہ آپ جانے کے بعد صدیوں تک لوگ آپ کو یاد کرتے رہے، آپ کے کارناموں کو یاد کرتے رہے۔ یہ قربانی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ ہم ایسا بن کر کے دکھائیں، ایسا اللہ والا بندہ بن کر کے دکھائیں کہ ہم چلے بھی جائیں تو لوگ ہمیں اپنی زبانوں میں، اپنی دھڑکنوں میں یاد رکھیں کہ اللہ والے ایسے بھی ہوا کرتے تھے، اللہ کے دین کے لیے ایسے بھی قربانیاں دینے والے جانباز اللہ کے مجاہد سپاہی موجود تھے جنہوں نے ایسی قربانیاں پیش کی۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سیرت اور یہ تاریخ، اور ہم نے کہا کہ یہ قوموں کی تاریخ ہے، جو قربانی پیش کرتے ہیں دنیا والے اسے یاد رکھتے ہیں۔ جو اپنی قربانیوں کو بھلا دے، جو ایسے ہی اپنے ہاتھ کو دھر کر کے بیٹھ جائے، اس کی تاریخ مٹ جاتی ہے، وہ اس تاریخ سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ آج مسلمان کتنی تعداد میں ہیں اس ملک کے اندر، لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر دین پر عمل کرنے کا جذبہ نہیں ہے، دین کو بلند دیکھنے کے لیے قربانی پیش کرنے کی تڑپ نہیں ہے۔ دین کے نام پر ہم تلواریں لے کر تو کھڑے ہو جا سکتے ہیں، لیکن اسی رب کی عبادت کے لیے ہم وقت نہیں نکال سکتے، اسی رب کو راضی کرنے کے لیے، اسی پیغمبر اسلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے، ان کے طریقے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن نام کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ عملی اعتبار سے ہم ثبوت دیں کہ یقیناً ہم اس دین کے ماننے والے ہیں اور اس دین پر عمل کرنے والے ہیں، اور اس دین کی حفاظت اور اس دین کی سربلندی کے لیے اپنے جان و مال کو قربان کرنے والے ہیں۔ یہ طلب اور یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ تو یہ قربانی کی تاریخ بہت پرانی ہے، اور انسان وہی زندہ رہتا ہے دنیا والوں میں جن کی بڑی بڑی قربانیاں ہوں، بڑے بڑے کارنامے ہوں۔ تو یہ قربانی کی تاریخ ہے۔ ہم اور آپ اگر دنیا والوں میں زندہ رہنا چاہتے ہیں تو کچھ کریں اپنے دین کے لیے، اسلام کے لیے، مسلمانوں کی مدد کے لیے کوئی اچھا کام کر کے جائیں، اپنے دین کی سربلندی کے لیے محنت کریں، عبادت میں دل لگائیں، لوگوں کو عبادت سے جوڑیں، ایک اچھا انسان بنیں، لوگوں کو، علاقے کو اچھا بنانے کی کوشش کریں تاکہ اچھا پیغام ملے، لوگوں کو ایک اچھی راہ ملے، آپ کے ذریعہ لوگوں کو کچھ اچھا سیکھنے کو ملے۔ آپ برا بن کر کے لوگوں کو برا بنانے کی کوشش نہ کریں۔ اور یہ قربانی جو ہم اور آپ پیش کرتے ہیں، اگر شرعی اعتبار سے اس کے حکم کو دیکھیں گے تو یہ سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ جس کے پاس استطاعت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے، پیسے سے نوازا ہے، اس شخص کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وجد ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو انسان قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو لیکن پھر بھی قربانی نہ کرتا ہو تو وہ میری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یعنی ایسا مسلمان جسے اللہ نے مال سے نوازا ہے، جس کے پاس پیسے ہیں، دولت ہیں، آسانی کے ساتھ قربانی کر سکتا ہے، جانور خرید کر اللہ کی راہ میں قربان کر سکتا ہے، لیکن وہ قربانی نہ کرتا ہو، ٹال مٹول اور بہانے بناتا ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ عیدگاہ میں مسلمانوں کے ساتھ نماز نہ کرے، وہ عیدگاہ نہ جائے مسلمانوں کی عیدگاہ میں، کیونکہ اسے یہ حق نہیں بنتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جسے اللہ تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے، آپ قربانی کر سکتے ہیں تو ضرور قربانی کریں، ضرور قربانی کریں۔ اللہ رب العالمین کو اس عمل کے ذریعے راضی کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ سال میں ایک ہی مرتبہ یہ موقع ملتا ہے، اور جو قربانی آپ پیش کریں گے، ہم پیش کریں گے، اللہ تعالیٰ کو اس قربانی کے سوائے ہمارے دل کے خلوص کے اور کچھ نہیں پہنچتا ہے۔ قربانی کا مقصد ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو جانچنا چاہتا ہے، ہمارے بندے کس نیت کے ساتھ، کس خلوص کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ میری راہ میں اپنے جانوروں کو قربان کر رہے ہیں، یہ جذبے کو اللہ رب العالمین دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تمہارے جانوروں کا خون نہیں پہنچتا، تمہارے جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا،
اگر کچھ پہنچتا ہے تو تمہارے دلوں کا خلوص پہنچتا ہے، تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا یہاں غور کریں ہم اور آپ، آج جو ہم اور آپ جانور خریدتے ہیں کیا اس مقصد کے لیے ہے؟ جو اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ جو مجھے چاہیے، جو مجھے مطلوب ہے، جو میں اپنے بندوں سے چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میرا بندہ صرف میری رضامندی کی خاطر، صرف مجھے خوش کرنے کے لیے، اپنے اس عمل کے ذریعہ مجھے راضی کرنے کے لیے اپنے جانور کو قربان کرے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس جذبے کے ساتھ قربانی کرتے ہیں؟ آج اکثر اگر قربانی کرتے ہیں صرف گوشت خوری کے لیے، صرف گوشت خوری کے لیے۔ جن کے پاس زیادہ پیسے ہیں وہ قربانی کرتے ہیں مقابلہ بازی کے لیے کہ کون ہم سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں، ہمارے علاقے میں ہم سے بڑا جانور کوئی نہیں خرید سکتا، ہم سے زیادہ وزنی جانور کوئی نہیں خرید سکتا، میں اکیلا ہوں، میرا جانور پورے علاقے میں سب سے ٹاپ پر ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ کچھ لوگ صرف مقابلے کے لیے جانور خریدتے ہیں، کچھ لوگ جو قربانی کرتے ہیں وہ صرف گوشت کھانے کے لیے، ان کے دل میں کبھی بھی یہ خیال نہیں آتا ہے کہ یہ جو قربانی پیش کر رہے ہیں یہ وہ یادگار ہے کہ اسی تاریخ کو، اسی دن کو ایک باپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے اس کے گردن پر چھری چلائی تھی۔ یہ وہ تاریخ ہم زندہ کر رہے ہیں اور اسی جذبے کا ثبوت دے رہے ہیں۔ یہ تصور کہاں آتا ہے کسی کے اندر؟ جبکہ اللہ رب العالمین کو اگر کچھ مطلوب ہے تو وہ یہی مطلوب ہے کہ انسان اس جذبے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرے۔ ہم نے جیسے کہ کہا قرآن کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارا گوشت نہیں پہنچتا ہے، تم جتنے کلو کے جانور لے لو وہ تمہارے ہی پاس گوشت رہنے والا ہے، چاہے 10 کلو کا جانور ہے تو بھی تم ہی کھانے والے ہو، اور اگر وہ 50 kg کا جانور ہے تو بھی تمہارے ہی حق میں جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ جانور کا گوشت نہیں پہنچتا، خون بھی نہیں پہنچتا ہے، وہ تو زمین میں بہہ جاتا ہے۔ اگر کچھ پہنچتا ہے تو صرف اور صرف دل کی، جو اللہ رب العالمین کے رضامندی کی خاطر جو دل کی کیفیت ہوتی ہے، جو جذبہ ہوتا ہے، وہ جذبہ پہنچتا ہے کہ کس نیت کے ساتھ بندے نے قربانی پیش کی۔ اس لیے ایک انسان صرف 5000، 4000، 2000 کے جانور کو قربان کر کے قربانی کے ثواب کو پا لیتا ہے، وہیں ایک انسان لاکھوں خرچ کر کے بھی قربانی کا ثواب نہیں پاتا ہے، اس کے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ کس لیے؟ صرف نیت کی وجہ سے۔ اس کی نیت، جس نے 2000 میں جانور خریدا تھا، اس کی نیت صحیح تھی کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے اپنے اس جانور کو قربان کر کے، اللہ کو خوش کریں گے اپنے اس عبادت کے ذریعہ، اپنی اس قربانی کے ذریعہ، تو وہ کامیاب ہو گیا، اس کو وہ نیکی مل گئی، اس کو قربانی کا بدلہ مل گیا، اور وہ انسان جو قربانی کا ثواب اس کو ملنا تھا اس نے پورا ثواب پا لیا۔ ایک نے لاکھوں میں خرچ کیا، لاکھوں کے جانور خرید کر کے لائے، لیکن نیت میں گڑبڑی تھی، نیت میں کھوٹ تھا، اس کی نیت صحیح نہیں تھی، اللہ کو راضی کرنا مقصد نہیں تھا، دنیا کو دکھانا تھا اور خوب مہینے بھر تک کھانا تھا، تو اس کی جیسی نیت تھی ویسے اس کو بدلہ ملا کہ قربانی کا کوئی ثواب اس کو نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف دلوں کے تقویٰ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ جو پیسے لگاتے ہیں، اتنی محنت کر کے جو قربانی کے جانور کو خریدتے ہیں، اس قربانی کے جانور کو خریدنے کے بعد اپنے اس عبادت کو برباد ہونے سے بچائیں۔ آپ کی نیت کی تھوڑی سی خرابی اور آپ کا سارا عمل برباد۔ اس لیے سوچ کر کے اس میں آپ عملی طور پر اتریں، اور جب قربانی کریں تو اس جذبے کے ساتھ کہ ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، گوشت کتنا نکلے، کتنا کھانے کو ملے، کتنا دن چلے، یہ ہمیں مقصود نہیں ہے۔ ایک ہی دن اگر کھانا ہو، ایک ہی دن اگر وہ گوشت چلے، لیکن ہم نے صحیح نیت کے ساتھ قربانی پیش کی تو اپنے ہم مقصد میں کامیاب ہو گئی۔ اس لیے اپنے مقصد کو صحیح کریں، اپنی نیت کو درست کر لیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ارادہ کریں اور اسی نیت سے قربانی کریں کہ آپ کی قربانی تبھی قبول ہوگی جب آپ اللہ کو راضی کرنا چاہیں گے، ورنہ دوسروں کو راضی کرنا چاہیں گے، دکھانا چاہیں گے، وہ دیکھیں گے، خوش ہوں گے، لیکن جس کو خوش کرنا تھا اس کو آپ ناراض کر لے جائیں گے اور آپ کو اس کا بدلہ نہیں ملے گا۔ آئیے چند ایک مسائل کا مختصراً ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ قربانی کے سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر چند عیوب کا تذکرہ کیا ہے کہ جب انسان قربانی کا جانور خریدے تو اس کا جانور ان عیوب سے پاک و صاف ہونا چاہیے، ان عیوب سے خالی ہونا چاہیے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع لا تجوز فی الاضاحی الاوراء بین عورها، کہ 4 طرح کے جانور ایسے ہیں جو قربانی کے لائق نہیں ہیں، ان جانوروں کی قربانی نہیں کی جا سکتی ہے، ان جانوروں کی قربانی درست نہیں ہے۔ الارجاء بین عرجها، ایک لنگڑا جانور ہے جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو، ایک ہوتا ہے بالکل تھوڑا سا
کہ انسان بڑی باریکی کے ساتھ دیکھے تب پتہ چلے کہ اس میں کوئی عیب ہے، کوئی لنگڑا پن کی شکایت ہے۔ ایک ہے بالکل واضح ہو، انسان کوئی بھی دیکھے تو فوراً پتہ کر لے کہ اس کے اندر عیب ہے اور یہ جانور لنگڑا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہے، بالکل ظاہر ہو کہ یہ جانور لنگڑا ہے اور صحیح طریقے سے یہ چل نہیں سکتا ہے۔ دوسرے عیب کا تذکرہ کیا ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، العوراء بین عورها، کہ اندھا جانور یا آپ کہہ لیں کانا جانور، جو ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان جو لگتا ہے کہ دیکھ ہمیں رہے ہوں جبکہ وہ کسی اور جانب دیکھتا ہے تو اس کی آنکھ صحیح نہیں ہوتی ہے، جس کو ہم لوگ کانا بولتے ہیں۔ تو جانوروں میں بھی ایسے عیوب والے جانور پائے جاتے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قربانی کے لیے ایسا کانا جانور بھی صحیح نہیں ہے، اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ تیسرا یہ ہے والمریضۃ بین مرضها، ایسا بیمار جانور جس کا مرض بالکل ظاہر ہو، یعنی بالکل ہم دیکھنے والا ہر انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ جانور بیمار ہے اور اس کی صحت ٹھیک نہیں ہے، تو ایسے بیمار جانور کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ اور ایک چوتھے قسم کے عیب کا تذکرہ کیا والعرجاء بین ضلعها، ایسا جانور جو بالکل چوتھی قسم جو ذکر کی ہیں والکثیر التی لا تلقی، ایسا جانور جس کے جسم میں گودا ہی نہ ہو، جس کو ہم اور آپ کہتے ہیں بوڑھا جانور، جو بالکل کمزور ہو چکا ہو بڑھاپے کی وجہ سے، جس کے بدن میں زیادہ گوشت نہ ہو، ہڈیاں زیادہ نظر آتی ہوں، تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ تو یہ 4 قسم کے عیب کا تذکرہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر کیا ہے۔ بعض روایتوں کے اندر یہ بھی ہے کہ انسان جب قربانی کا جانور خریدے تو جانور کی آنکھ کو اور اس کے کان کو اچھی طریقے سے چیک کر لے، یعنی اس کا مطلب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کان زیادہ کٹا نہیں ہونا چاہیے، آنکھ کے اندر جیسے آنکھ پھوٹی ہوئی ہو ایسا عیبدار جانور بھی نہیں ہونا چاہیے۔ المہم تمام باتوں میں جو ہم کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ جب اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کر رہے ہیں تو ہر اعتبار سے کوشش کریں کہ ہمارا جانور سارے عیوب سے پاک ہوں۔ جتنے عیوب بیان کیے جاتے ہیں، جس کو لوگ عیب سمجھتے ہیں جانور میں، جس کو نقص سمجھتے ہیں، ہمارا جانور وہ تمام عیوب سے پاک ہو، تاکہ قربانی کرتے وقت کوئی شک نہ ہو، کوئی دل میں کھٹک نہ ہو، کوئی تردد نہ ہو، کوئی کبھی ایسا نہ لگے کہ ہماری قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ چلے گا یا نہیں چلے گا، کیونکہ ہمارے علاقے میں صحیح سالم جانور وافر مقدار میں موجود ہیں۔ پھر کیوں ہم ایسے عیبدار جانور کو خریدیں گے اور اپنے آپ کو مشکوک بنائیں گے اور اپنی اس عبادت کو شک کے دائرے میں لے جا کر داخل کریں گے؟ اگر اچھے جانور نہیں ہوتے، صحیح سالم جانور اگر نہیں ملتے، تب یہ سوالات اٹھ سکتے تھے اور ہم پھر مجبوراً ایسے جانوروں کو قربانی کے لیے پیش کرتے جس کے اندر کچھ عیوب ہوں۔ اس لیے کوشش کریں کہ جانور خریدتے وقت کہ ہمارا جانور ہر عیوب سے پاک ہو، تاکہ ہماری جو عبادت ہو مکمل طور پر اس کا رب کی بارگاہ میں ثواب مل سکے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے کل 4 دن ہیں۔ بعض اہل علم نے کہا کہ 3 دن ہے، لیکن ایک روایت کی بنیاد پر بہت سے علماء کرام نے کہا ہے کہ صحیح بات یہی ہے کہ قربانی کے کل 4 دن ہیں۔ ایک تو یوم النحر ہے 10 ذی الحجہ کی تاریخ، جس میں ہم اور آپ قربانی پیش کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایام التشریق 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کو، جس کو ایام التشریق کہا جاتا ہے، یہ بھی قربانی کے دن ہیں، کیونکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل ایام التشریق ذبح، کہ تمام کے تمام جو ایام التشریق ہیں یہ ذبح کے دن ہیں، یعنی ان دنوں میں قربانی جائز اور درست ہے۔ تو جب یہ حدیث اہل علم نے اس کو حسن کہا ہے، یعنی یہ حدیث صحیح ہے، اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، تو اس بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ قربانی کے کل 4 دن ہیں۔ 13 ذی الحجہ تک قربانی کی جا سکتی ہے، 13 ذی الحجہ کے مغرب کے وقت تک، لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے 10 ذی الحجہ کو آدمی قربانی کرے، اور اگر زیادہ قربانی کے جانور ہیں تو پھر 13 ذی الحجہ کی تاریخ تک لے کر کے جائے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے۔ ایسے ہی ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ ابھی 2 دن کے بعد قربانی کریں گے۔ 10 ذی الحجہ کی 8 ذی الحجہ کی تاریخ ہے، 10 ذی الحجہ کو ہم قربانی کریں گے، تو ایسی صورت میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دیا ہے، جانور بھی ہیں اس کے بھی جان ہے، ہماری جان کی جس طریقے سے قدر و قیمت ہے، ہم احترام کی نگاہ سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، کسی کے جان کو مال کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے ہیں،
ایسے ہی شریعت نے کہا ہے کہ آپ کے پاس جو جانور ہے اگر آپ اس کو ذبح بھی کریں گے تو ذبح کرتے وقت یہ خیال رکھیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فاذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته فليرح ذبیحته۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اوپر احسان کو فرض کیا ہے کہ اس کے ساتھ اچھائی کے ساتھ معاملہ کیا جائے، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کے ساتھ احسان کا برتاؤ کیا جائے۔ اگر کسی کو قصاصاً قتل بھی کیا جائے تو اس کو اچھی طریقے سے قتل کیا جائے، اگر جانور کو ذبح کیا جائے تو اچھی طریقے سے ذبح کیا جائے۔ اور اچھائی کی صورت کیا ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدمی جب جانور کو ذبح کرے تو اپنی چھری کو اچھی طریقے سے تیز کر لے تاکہ جب گردن میں چھری رکھے تو زیادہ دیر تک اس کو چلاتے نہ رہے، چند لمحوں میں اس کی روح نکل جائے اور آسانی کے ساتھ اس کے جسم سے اس کی روح جدا ہو جائے اور اس کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے ذبیحے کو آرام پہنچائے۔ یہ جانور کے سلسلے میں اللہ اکبر ہماری شریعت کا حکم دیکھیے اور کس طریقے سے ہماری شریعت نے ہر ایک کے ساتھ لحاظ رکھا ہے۔ یہ شریعت جس نے انسانوں کے ساتھ ہمدردی کا حکم دیا ہے، جانوروں کے ساتھ بھی یہ کہا ہے کہ آپ ذبح بھی کریں، آپ حلال کام کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ان کے جان کی بھی قیمت ہے، ان کو زیادہ تکلیف نہ ہو، ان کو زیادہ تڑپنا نہ پڑے، آسانی کے ساتھ اس کی روح نکل جائے، اس لیے آپ جانور کو ذبح کریں تو چھریوں کو اچھی طریقے سے تیز کر لیں۔ اور بعض روایتوں کے اندر ہے کہ جانور کے سامنے چھری کو تیز نہ کریں کہ ان کو احساس ہو جاتا ہے اور ان کو زیادہ تکلیف کہیں نہ ہو جائے آپ کی اس عمل کی بنیاد پر، اس لیے آپ کہیں سائڈ میں لے جا کر کے اچھی طریقے سے چھری کو تیز کریں، جانور کو لٹائیں اور جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس کو ذبح کر دیں اور اپنے ذبیحے کو آرام پہنچائیں۔ یہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اور ذبح کرتے وقت ہر شخص کو چاہیے کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے کی کوشش کرے، خود اپنے ہاتھوں سے، کیونکہ سب اکثر جوان ہیں جو قربانی پیش کر رہی ہیں۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ بھائی کو مارنے کے لیے تلواریں لے کر نکل جاتے ہیں، لیکن قربانی یا مرغی ذبح کرنا ہو تو پھر دنیا بھر عالموں کو ڈھونڈتے ہیں کون ہے جو مرغی ذبح کر دے اور جانور ذبح کر دے، وہاں نہیں وہ ذبح کر سکتے ہیں، یہاں بھائی کو قتل کرنے کے لیے ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایسے مسلمان آج ہو گئے ہیں دین سے دوری کی وجہ سے۔ تو کہنا یہ ہے کہ خود اپنے ہاتھوں سے قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کی کوشش کریں اور ذبح کریں۔ اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں دوسرے سے بھی کرا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے قربانی کے جانور کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی قربانی کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم جو قربانی کے گوشت کو رکھتے ہیں تو شریعت میں پہلے یہ حکم تھا کہ 3 دن سے زیادہ قربانی کے گوشت کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اس وقت یہ مسئلہ تھا، صحابہ کرام میں غربت تھی، مفلسی کا دور تھا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دے کر کے ایک اعتبار سے ابھارا کہ جو غریب تمہارے بھائی ہیں، قربانی نہیں کر سکتے ہیں، ان کی مدد کرو قربانی کے ان ایام میں، ان تک خوشی پہنچاؤ، ان کے گھروں تک گوشت پہنچا کر اپنی خوشیوں میں ان مبارک دنوں میں ان کو شامل کرو۔ اس لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ ہم نے تم کو 3 دن سے زیادہ قربانی کے گوشت کو جمع کرنے سے منع کیا تھا، لیکن اب تم کھاؤ، جمع کرو، تم سب کچھ کر سکتے ہو۔ یعنی اب وہ حکم رخصت، اس حکم کو اللہ رب العالمین نے اٹھا لیا ہے، اب تم 3 دن سے زیادہ اپنے گوشت کو جمع کر کے رکھ سکتے ہو، ذخیرہ کر کے رکھ سکتے ہو۔ لیکن ہم یہی کہیں گے کہ ہمارے علاقے میں آج بھی ایسے غریب اور محتاج لوگ ہیں جو قربانی نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ اپنے گھر میں قربانی کے گوشت کو بچانے کے بجائے ان تک اپنے قربانی کے گوشت کو پہنچائیں، کیونکہ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ خود بھی کھائیں اور محتاج اور فقیر لوگوں کو بھی اپنے گوشت کو کھلائیں۔ تو ہم اور آپ اپنے بھائیوں کی مدد کریں، ہمارے وہ مسلمان بھائی جو قربانی میں ہمارے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے ہیں پیسے کی قلت کی وجہ سے، اپنی محتاجگی کی وجہ سے، ہم اپنے قربانی کے ان گوشت کے ذریعہ ان کی مدد کریں، صرف کھانے میں نہ رہیں بلکہ ثواب بھی کمائیں دوسروں کی مدد کر کے، دوسروں تک خوشی پہنچا کر کے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ ایسے ہی ایک مسئلہ جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ قربانی کے ساتھ بہت سے لوگ عقیقے کو شامل کر دیتے ہیں۔ بڑا جانور ہے، احادیث کے اندر یہ موجود ہے کہ ایک جانور میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، یعنی 7 لوگوں کی جانب سے ایک بڑا جانور قربان کیا جا سکتا ہے۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، 2-3 لوگ خرید لیتے ہیں اور اس میں جو بچے بچے ہوئے تھے جن کا عقیقہ نہیں ہوا تھا، 3-4 بچوں کو شامل کر دیتے ہیں اس میں اور عقیقہ کر دیتے ہیں اسی جانور میں۔ تو یہ عمل صحیح نہیں ہے، یہ عمل صحیح نہیں ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ عقیقہ یہ ایک مستقل عبادت ہے، اس مستقل عبادت ہے جس میں
بچے کے لیے، لڑکے کے لیے 2 جان کا ہونا ضروری ہے، اس میں حصہ نہیں چلے گا، عقیقے میں 2 جان کا ہونا ضروری ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الغلام شاتان وعن الجاریۃ شاتون، کہ اگر بچہ لڑکا ہے، پیدا ہوا ہے تو اس کی جانب سے 2 جانور کو، 2 بکریوں کو قربان کیا جائے گا، اور اگر لڑکی ہے تو 1 بکری کو قربان کیا جائے گا۔ تو اس کے لیے 1 جان کا ہونا ضروری ہے۔ تو ایک ہی قربانی میں ہم تو ایک ہی جان کو ذبح کر رہے ہیں اور حصے ملا رہے ہیں، یہ عمل صحیح نہیں ہے۔ اس کے لیے الگ سے 1 جان ہونا ضروری ہے، کیونکہ وہ مستقل ایک عبادت ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عقیقہ میں صحیح احادیث کی بنیاد پر صرف چھوٹے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اگر عقیقہ کریں گے اور بڑے بیل وغیرہ کی قربانی کریں گے، علاقے میں بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ زیادہ لمبا چوڑا پریوار ہے، اتنے لوگوں کو دعوت دینی ہے، تو وہ آپ کھانا چاہتے ہیں، لوگوں کو کھلانا چاہتے ہیں، اپنے بچے کا سنت طریقے سے عقیقہ نہیں کرنا چاہتے ہیں، ورنہ آپ وہی عمل کرتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی بہانہ لگاتے ہیں کہ 7 دن میں نہیں کریں گے، ابھی ہمارا فلانا لڑکا نہیں آیا ہے، فلانے رشتہ دار نہیں آئے ہیں۔ تو ہم صاف لفظوں میں کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کا عقیقہ نہیں کرنا چاہتے، آپ اپنے گھر والوں کو کھلانا چاہتے ہیں کہ جب وہ آئیں گے سب مل کر کے کھائیں گے۔ اب بچے کا عقیقہ ہو یا نہ ہو ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کوئی بھی کہیں رہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ جب آپ کے گھر میں بچے کی ولادت ہو، لڑکا ہے، تو 7ویں دن ان کے نام سے 2 جانور کو قربان کرو، اس کے سر کے بال منڈاؤ اور اس کا اچھا سا نام رکھ دو۔ کوئی کہیں بھی رہے، لڑکے کا باپ کہیں رہے، اس کی ماں کہیں رہے، بچہ کہیں رہے، ہاسپٹل میں بہت سے بچے رہتے ہیں، ایسے موقع پر رہنے دیں، آپ ان کے نام سے جانور ذبح کر دیں جو ان کا حق ہے، جو ان کا حق ہے، آپ ان کے حق کو ادا کر دیں، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ کھانا پینا تو زندگی بھر لگا رہتا ہے، ورنہ آپ سب کو کھلانا چاہیں گے تو پھر آپ کی نیت ہی کے اندر یہاں بھی کھوٹ ہے کہ آپ سب مل کر کھانا چاہتے ہیں، بچے کا عقیقہ صرف نام عقیقے کا رکھے ہیں، ورنہ نیت عقیقے کی نہیں ہے، ورنہ اس دن عقیقہ کرتے جس دن عقیقے کی تاریخ تھی۔ تو کہنا یہ ہے کہ عقیقہ کے لیے 2 جاندار کا ہونا ضروری ہے، اور وہ چھوٹے جانور ہوتے ہیں، اور قربانی میں چھوٹے اور بڑے جانور سب جائز ہیں۔ تو یہاں بھی دونوں میں کافی فرق ہے کہ عقیقے میں بڑا جانور چلتا ہی نہیں ہے شرعی اعتبار سے، کیونکہ احادیث میں، تمام حدیثوں میں سب میں بکری کا اور اس کے قسم کا ذکر ہے، بڑے جانور کا ذکر نہیں ہے۔ تو ہم اور آپ اس عمل سے بھی باز رہیں۔ عقیقہ الگ عبادت ہے، اس لیے الگ جانور کو اس کے لیے قربان کریں۔ قربانی الگ عبادت ہے، اس کو صرف قربانی کی نیت سے اور الگ کر کے عقیقے سے اس کی قربانی کریں۔ ایسے ہی ایک اور مسئلہ ہے، اس کے بعد ہم اپنی بات کو ختم کر دیں گے۔ کل 9 ذی الحجہ کی تاریخ ہے، 9 ذی الحجہ ہے، اور جس تاریخ کی روزے کی بڑی فضیلت ہے، قربانی سے 1 دن پہلے، یعنی آج فجر میں جو لوگ روزہ رکھنا چاہیں گے وہ آج فجر میں سحری کریں گے، اور اس ایک روزے کی فضیلت نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پچھلے جمعہ میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا، صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ عرفہ کے 1 دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک پچھلے سال جو ہم چھوٹے چھوٹے گناہ کیے تھے، اس ایک روزے سے وہ سب گناہ مٹ جائیں گے۔ آئندہ سال تک چھوٹے چھوٹے جو ہم سے گناہ ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو بھی مٹا دے گا، صرف ایک روزے کی وجہ سے، ایک روزے کی وجہ سے۔ اس لیے کل ہم اور آپ روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ کل کی تاریخ ہے، 9 ذی الحجہ کی تاریخ ہے، اور ہم اور آپ اس دن کا اگر روزہ رکھیں گے تو بڑی فضیلت ہے، اس لیے سستی اور کاہلی نہ کریں، اس روزے کا اہتمام کریں، اور ہر شخص اپنے گھر والوں کو بھی یہ تاکید کرے کہ گھروں میں روزے کا اہتمام ہو، تاکہ سب کے سب 2 سال کے گناہ مٹانے کی جو یہ نیکی ہے اس سے مستفید ہو سکے، فائدہ اٹھا سکے۔ یہ چند باتیں تھیں، ایک آخری ٹکڑا اور اس کے بعد بات ختم۔ وہ یہ ہے کہ میت کے سلسلے میں قربانی کے بارے میں بڑے مسائل آتے ہیں، ہر سال سوالات آتے ہیں۔ ہم نے پچھلے سال بھی کہا تھا اور بارہا یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ مختلف ہی مسئلہ ہے، بہت سے اختلافات ہیں اس سلسلے میں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ میت کو اگر ثواب ہی آپ پہنچانا چاہتے ہیں تو جو پیسہ آپ قربانی میں حصے میں لگا رہے ہیں اسی پیسے کو الگ سے آپ صدقہ کر دیجیے، جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ میت کے نام سے صدقہ و خیرات کرنے کا کسی کو اختلاف نہیں ہے، آپ کو ثواب ہی تو پہنچانا ہے۔ قربانی کے بجائے دوسرے عمل کے ذریعہ، اسی پیسے کے ذریعہ آپ ثواب ان کو آسانی کے ساتھ پہنچا سکتے ہیں، جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس لیے میت کے نام سے قربانی نہ کر کے
زندوں کے نام سے، جو زندہ ہیں، اپنے جذبات کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے اور اپنے نام سے قربانی کرے، اور اپنے والدین جو زندہ ہیں ان کے نام سے قربانی کرے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ ماں باپ کے زندہ رہتے ہوئے بھی اولاد کی جانب سے قربانی ہو سکتی ہے۔ جو حالہ میں بہت سے ایسی باتیں پھیلی ہوئی ہیں کہ جب تک ماں باپ زندہ ہیں بیٹے کے نام سے قربانی نہیں ہو سکتی ہے، کسی اور کے نام سے، گھر کے افراد کے نام سے قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ انتہائی غلط بات ہے، انتہائی غلط بات ہے۔ باپ اگر مالی اعتبار سے کمزور ہے، وہ قربانی نہیں کر سکتا ہے تو وہ غیر مستطیع ہے، اس پر قربانی واجب ہی نہیں ہے۔ بیٹا اس کے پاس اچھا خاصا مال ہے، اس کے استطاعت تک پہنچ چکا ہے تو اس پر تو قربانی ضروری ہے، تو وہ قربانی کیوں نہ کرے؟ تو بیٹے کے نام سے قربانی ہو سکتی ہے۔ کئی تفصیلی جوابات ہیں لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے اتنا ہی یاد رکھیں کہ باپ اور ماں کے زندہ رہتے ہوئے بھی اولاد کے نام سے قربانی ہو سکتی ہے۔ جو اولاد بالغ ہیں، بڑے ہیں، کمانے کھانے کے لائق ہیں، وہ اپنے نام سے اگر قربانی کرتے ہیں تو بالکل درست ہے۔ یہ اور اس کے علاوہ اور ڈھیر سارے مسائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم تمام لوگوں کو خلوص نیت کے ساتھ قربانی پیش کرنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ پروردگار عالم، جو کچھ بھی ہم ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کرتے ہیں، تیری بارگاہ میں قربانیاں پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہماری ان قربانیوں کو، ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرما، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔